بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تقریباً 650 سے زیادہ ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور یہ بات اکثر میں کہتا ہوں کہ سیرت کا معاملہ ہے اور یہ ہماری پوری زندگی، تمام آنے والے زمانوں پر سیرت طیبہ جو ہے محیط ہے، تو اس سلسلہ کبھی ختم تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہیں کہ 600 ایپیسوڈ اور 700 ایپیسوڈ میں یہ بات ختم ہو جائے گی تو شاید میری زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا گفتگو کا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ بات مجھے ختم کرنی پڑی تھی چونکہ وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو نئے مسلمان آئے ہیں وہاں سے تازہ ایمان لائے ہیں، ہمارے تو ایمان بھی باسی ہو گئے نا، اور باسی کیا ہو گئے، سوکھ کے بالکل کڑا، جیسے پتے ہوتے ہیں نا کہ پتجھڑ کے زمانے کے، وہ سوکھا ہوا ایمان ہو گیا، ان کا تازہ ایمان ہے۔ وہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری طرح نہیں کھڑے ہوتے کہ ہم گئے، ہم نے جلدی سے اللہ اکبر کہا اور شروع ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر کرنے کے لیے پہلے تیار کرتے ہیں، اور جب دل کی حاضری ہو جاتی ہے، اور اگر دل کی حاضری ہو جائے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر بچتا کیا۔ تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا جو ہے وہ خلاصہ لیتے ہیں، انہیں ریکیپ جسے کہتے ہیں آپ، اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے۔ بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور وہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں وہ کہتے ہیں نا حضوری کی کیفیت، جی صوفیاء کرام میں کہتے ہیں نا کہ حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، وہ حضوری کی کیفیت جو ہے وہ طاری نہیں، ہم پہ تو نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اب پچھلے پروگرام میں کچھ ہم بات کر رہے تھے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے حوالے سے۔ زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی لازمی ہے، دونوں ایمان ضروری ہیں۔ البتہ ہمارے عمل پر جو ایمان اثر انداز ہوتا ہے وہ تصدیق بالقلب والا ایمان اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن پاک آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ آج جو بے عملی ہے اور فساد ہے، بگاڑ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، مرنے کا یقین نہیں ہے۔ جتنا یقین آخرت پر پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ یہ گفتگو بھی ہم نے کی تھی کہ ہمارے وجود میں سے 6 اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اور کھالیں گواہی دیں گی۔ خود اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے، زمین گواہی دے گی، یہ کراماً کاتبین لکھا ہوا نامہ اعمال پیش کر دیں گی۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ بھائی اگر احساس ہو جائے تو یہ ایمان جو دل میں نہیں ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی بڑھوتری کی کوشش کیسے کی جائے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ سچی توبہ کا نام ہے، توبۃ النصوح کا نام ہے، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو حقیقی ایمان ہے، قلبی ایمان ہے، دل والا ایمان ہے، کیسے ملتا ہے؟ تو یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات اور ہماری وجود میں موجود نشانی پر غور و فکر سے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ملتا ہے، یہ حضور کی تربیت یافتہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے۔ یہ بات ہم نے کی تھی، اور آخر میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ چلتے چلتے ایک واقعہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو کہ پیدائشی مسلمان ہماری طرح کا، اور ایک اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو کہ نو مسلم تھا، ریورٹڈ مسلم تھا، نیا مسلمان۔ مسجد میں گئے ہیں، ابھی فرض نماز میں وقت تھا، تو ہمارے جو بھائی تھا، مسلمان بھائی جو کہ پیدائشی مسلمان تھا، اس نے 4 سنتیں جلدی سے پڑھ کے سلام پھیر لیا۔ اس کو دیکھا جو نیا مسلمان ہے، ریورٹڈ مسلم ہے، اب اسلام میں داخل ہوا، وہ بھی تکبیر تحریمہ کی کیفیت میں ہی تھا۔ تو اس نے پوچھا بھائی کیا کر رہا ہوں؟ تو کہا میں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ تو دس از دا ڈفرنس بٹوین بورن مسلم اور ریورٹڈ مسلم، یا مسلم بائی چانس اینڈ مسلم بائی چوائس والی بات۔ تو اس سے شعوری طور پر اسلام قبول کیا
اللہ جس کو آپ نے حضوری کہا نا، تو حاضر تو ہو گئے، اب حضوری کا معاملہ بھی تو ہے، دل کی حاضری، دل کی حاضری۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جو اس بندہ مومن پر، جو کہ نیا نیا مسلمان ہوا، طاری ہوئی۔ اللہ کرے کہ یہ شوق اور یہ جذبہ اللہ کے ساتھ واقعتاً کنیکشن کا اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سوشل میڈیا پر میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ 9 مسلم جو ہیں ان سے انٹرویو ہو رہا تھا، تو ایک اس نے اینکر نے سوال کیا، اس نے کہا صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ میں کہا پوچھے، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو نئے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ بڑے خوشدلی کے ساتھ لوگوں سے مسجدوں میں ادھر ادھر بڑی خوشدلی سے ملتے ہیں، لیکن سوشل لائف میں وہ عام مسلمان جو پرانے مسلمان سے پیدائشی مسلمان، ان سے ذرا وہ فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بات تو سچ ہے، اور فاصلہ رکھنے کی وجہ بھی بتائی۔ اس نے کہا فاصلہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، اس کے احکامات کو پڑھا، ہم نے رسول اللہ کے عمل کو یعنی حدیث اور سیرت کو پڑھا، اور ہم نے صحابہ کرام کو پڑھا، تو ہم نے دیکھا کہ جو قرآن نے بتایا وہ رسول نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے فالو کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو مسلمان ہیں پرانے، ان کا مسئلہ ہے کہ ہم جب پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں آپ فالوور نہیں ہوتے، تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم آپ کے ساتھ ملنے کے بعد ہم بھی ویسے نہ ہو جائیں جیسے آپ ہو، آپ میں گھل نہ جائیں، ہم گل مل نہ جائیں۔ تو یہ کیفیت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دیکھیے ایک جملہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، بڑے اچھے صاحب علم کا ہے کہ اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمس ڈو، اسلام از واٹ دا مسلمس آر سپوز ٹو ڈو۔ اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ریورٹڈ مسلم تھے، نئے نئے اسلام لانے والے، وہ یہی کہہ رہے بھائی تم جو کچھ کرو یہ اسلام نہیں ہے بھائی۔ ہم تو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر آئے ہیں، ہم تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھ کر آئے ہیں، وہاں کچھ اور ہے۔ بس ہم اپنا جائزہ لے لینا، اگر ہمارے معاشرے میں لوگ نمازیں ضائع کر رہے ہیں یہ اسلام ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ بے پردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اسلام ہے، ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی کا علل اعلان اہتمام ہے یہ اسلام ہے، سود کا دھندا یہ اسلام ہے، جوئے کا سٹے کا دھندا یہ اسلام ہے، چوریاں ڈھاکے یہ اسلام ہے، لوٹ کھسوٹ یہ اسلام ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا یہ اسلام ہے، اور بھتیجیوں کا اور بھتیجوں کا حصہ ہڑپ کر جانا یہ اسلام ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ باپ نے جو چھوڑا مار جانا یہ اسلام ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، دغا بازی، دھوکہ، ملاوٹ، کرپشن، اور یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے۔ تو حرکتیں تو یہی ہیں۔ تو بھائی اسلام وہ نہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، اسلام وہی جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اب عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ پھر ذرا کڑوی بات ہے، مسلمان ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس اتنا اسلام ہے۔ لیکن شعوری طور پر قرآن پاک کا مطالعہ، شعوری طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ بہت کم ہے۔ ہم اکثر سن کر مسلمان ہوئے یا کچھ دیکھ کر مسلمان ہوئے، لیکن پڑھ کر، مطالعہ کر سن کر، یعنی دین کی بات کو سن کر، اوتھینٹک بات کو سن کر، کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی کانٹینٹ کو سن کر مسلمان ہونا یہ کم دکھائی دیتا ہے۔ اور آج مسئلہ یہی ہمارا کہ ہم سنے سنائے معاملات کے اوپر مسلمان ہیں، ہم پڑھ کر، سمجھ کر، اڈاپٹ کر کے۔ اس میں بھی ضرور نہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہو مصدقہ ہو، ہم تصدیق بھی نہیں کرتے۔ اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے، مجھے ناظرین ذرا معاف کیجیے گا، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کہنے کی نہیں ہوتی لیکن انہیں کہنا چاہیے، اس لیے سے اس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں اکابر پرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے۔ ایک وقفہ لے لوں؟ جی انشاءاللہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہا تھا کہ مکابرین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بزرگ لوگ تھے، انہوں نے اپنے طور پہ بڑی محنت کی ہے، خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اکابر جو اس قابل نہیں، انہوں نے محنت کی ہے اور اللہ انہیں ان کی محنت کا اجر دے گا۔ انہوں نے اچھی چیزیں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں اجر دے گا۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے نا، تو آئیے دیکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کس کس کو تھامنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ پڑو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، تو قرآن پاک کو تھامو، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے
کہ خوشخبریاں لو، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے قرآن پاک، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا تمہاری طرف ہے، تھامے رہو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اولاً قرآن پاک کو تھامنے کا حکم دے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت مشہور حدیث میں حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا نا، وہ کثیر اختلافات کو دیکھے گا، تو تم کیا کرنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو تھامنا لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین جو میرے ہدایت یافتہ صحابہ ہیں ان کی سنت کو تھامنا لازم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں قرآن کو تھامنے و عطرتی، اور اپنی عطرت کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو تھامنے کو کہا۔ بالکل صحیح، تو قرآن کو تھامنا، نبی علیہ السلام کی سنت کو تھامنا، اہل بیت و صحابہ کرام کے طرز عمل کو تھامنا، یہ تھامنے کا حکم تو خود اللہ کے رسول نے دیا۔ یہاں ختم ہو جاتا ہے یہ جی۔ اب اگر کوئی بھی ہے بڑے سے بڑا، اگر وہ نسبت یہاں لے کے آتا ہے اور اپنے بیان کو اور معاملات کو ادھر جوڑتا ہے تو سر آنکھوں پر۔ آپ نے بڑی اچھی بات وہ اکابر ہیں جی، ہمارے والدین ہوں، بزرگ ہوں، ہماری پچھلی 7 پشتے ہوں یا 70 پشتے ہوں، کسے باشد، ان میں سے جو کوئی بھی ہے سر آنکھوں پر، جو کلمے پر گیا ہم مغفرت کی دعا کریں گے۔ جو کوئی نسبت جوڑے پھر قرآن سے، نسبت جوڑے صاحب قرآن سے، نسبت جوڑے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام سے، سر آنکھوں پر۔ کیوں؟ اب وہ اس کی اپنی بات نہیں ہوگی، وہ بات اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کی بات کے تابع ہوگی، تو سر آنکھوں پر۔ اور کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر کسی کی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، صحابہ کرام کی بات سے ٹکرائے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، جمعے کے خطبات میں ہم سنتے ہیں مگر عربی میں خطبہ ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ تو آتی نہیں، تو کبھی کبھی خطبہ کو چاہیے کہ وہ جمعے کا خطبہ عربی میں دیتے نا چند منٹ کا، اس کا بھی چند سالوں میں یا چند مہینوں میں ترجمہ کر دیا کریں۔ وہاں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور علیہ السلام فرماتے بہترین دور تمام ادوار میں میرا دور ہے، پھر وہ جو میرے بعد ہوں گے، پھر وہ جو میرے ان کے بعد ہوں گے۔ تو حضور کے ساتھ صحابہ، ان کے بعد تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین، یہ سمت کی کریم ہے، یہ سمت کی 3 بہترین جنریشنز ہیں، یہ 3 نسلیں ہیں بہترین۔ تو ہم اپنے معاملات کو ادھر سے ادھر لے جانے کی کوشش کریں۔ اور سچی بات، دین اوریجنلی کہاں ملے گا؟ پیچھے جا کر ملے گا نا۔ جتنا ہم قیامت سے قریب آ رہے ہیں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو فرمایا فتنوں کے دور میں کیا کرنا، میری سنت کو تھامنا، میرے صحابہ کرام کی سنت کو تھامنا۔ اور حضور فرماتے علیہ السلام، میں تم پر فتنوں کو ایسے آتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے موسلا دھار بارش کے قطرے مسلسل بہتے ہیں۔ تو جتنا ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں ہم اوریجنل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنا پیچھے جائیں گے اتنا ہم سیف رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں۔ اکابرین بڑوں کو کہتے ہیں، بڑے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، خاندان کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، پچھلی نسلیں بھی ہو سکتی ہیں، علماء بھی ہو سکتے ہیں، خطابہ بھی ہو سکتے ہیں، سب ہمارے سر کے تاج۔ البتہ اصول کیا رہے گا کہ اللہ سبحان اللہ، امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے بعد، کیونکہ حضور معصوم تھے، اب کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو پوری امت کو لے لیجئے، حضور کے بعد علیہ السلام خطا کا امکان ہوگا، تو علمی انداز سے علماء کے درمیان اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کو ذہن میں رکھنا یہ چاہیے کہ بھائی ہر بات نہیں، اس کی بات جس پر یہ اعتماد کہ وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ کتاب و سنت کی بات لے کر آتا ہے، حضور کے پیارے صحابہ کی بات لے کر آتا ہے، یہ امت کے بہترین ادوار کے تحت باتیں لے کے چلتا ہے، سر آنکھوں پر، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن خدا نخواستہ چاہے ہمارے والدین یا بڑے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو کسے باشد، اگر وہ ادھر ادھر ہو گئے اس چیز سے تو ان کے حق میں دعا کریں گے، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانیں گے جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور ایک اور پہلو سے سمجھ لیں، علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں۔ تو علماء سو کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی، ان حرکتوں سے بھی بچنا ہے اور ان علماء سو کے شر سے اللہ ہمیں بچائے۔ علماء حق سے زمین خالی نہیں رہے گی، ان سے جڑنے کی، ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
ایک گروہ ایسا ہوگا جو اللہ کی آیتیں بیچے گا، استغفر اللہ. استغفر اللہ، مطلب اس کم و بیش یہی مفہوم ہے کہ اللہ کی آیتیں بیچتے ہیں. یہ تو یہود کا طرز عمل تو تھا نا. جی قرآن پاک کہتے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض انہوں نے بیچ ڈالا. کیا مطلب؟ انہیں تبدیل کر دیا تبدیل کر دیا اپنی مرضی کے من مطابق. چاہے. اچھا، لوگوں کو خوش کرنا ہے نا، تو لوگ مٹھی تب گرم کریں گے جب ان کی مزے کی بات اور ان کے مطلب کی بات بیان کی جائے گی. تو ان کے مطلب کی بات بیان کرنے کے لیے اللہ کی آیات کو ڈسٹارٹ کرتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے تھے. معاذ اللہ، دنیا کے چنٹک ہو یہ گیا. ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص گروہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو کو پسند کرتا ہے، جبکہ حقیقت شاید اس سے مختلف ہوتا. ہم حقیقت بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ فلاں گروہ ناراض ہو جائے گا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گروہ میں ہمارے اندر کا گروہ ہم سے ناراض ہو جائے اگر ہم نے سچ بیان کر دیا جی. تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، نہیں کرتے. اور کئی مرتبہ ایسے معاملات میں پھر مالی مفادات، جی دنیاوی جاہ و حشمت، یا دنیا کا کوئی منصب یا دنیا کی کوئی چودراہٹ وہ آڑے آ جاتی ہے. خطابت میں وہی بات خطیب کہے گا جو عوام چاہتے ہیں یا جو سننا چاہتے ہیں لوگ. جو خطیب کو سنانا چاہیے وہ نہیں سناتا. تو پھر تو بندہ اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے. یہ بھی حضور کی حدیث علیہ السلام، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، لوگ چاہے جو کچھ کہیں. بھائی قرآن پاک بھی فرماتا ہے سورۃ القیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. ہر شخص، ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں اپنا جائزہ لوں جی جی کہ میں اس وقت اگر بیان کرنے بیٹھا ہوں تو میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سیدھی سی بات، باقیوں کو چھوڑ دیں، میں اپنا جائزہ لے لوں. اسی طرح ہر صاحب نے، ہر خاتون نے، ہر مرد نے اپنا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو کہ آج اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سوچ لیں ہم اللہ کو جسٹیفائی کر سکیں گے. پچھلے پروگرام میں ایک بات تھی نا کہ اگر ایڈمنسٹریٹولی کسی ادارے میں پرابلمز آتی ہیں تو انویسٹیگیشن کے لیے لوگوں کو معین کیا جاتا ہے اور ریلیونٹ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. 2-4 سوالات تو چپ ہو جاتے ہیں. ارے بندہ بندے کو فیس نہیں کر سکتا دنیا میں، بندہ اللہ کو کیا فیس کرے گا؟ بندہ بندے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اپنے لیے دلیلیں جھوٹی نہیں لے کر آ سکتا، پکڑا جاتا ہے. اللہ کے سامنے کون جھوٹ؟ معاذ اللہ. تو ہم سوچ لیں، میں اپنے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگ سوچ لیں جو آج کچھ کر رہا ہے کیا جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دے سکتا ہے؟ جاؤ کرو. ہمارے استادوں نے سمجھایا بیٹا اللہ ضرور پوچھے گا، بلکہ استاد تو بڑی بات ہے. ہمارے ایک استاد کی والدہ نے، بالکل گاؤں دیہات کی خاتون تھی، وہ کہتے تھے بیٹا ہماری اماں نے سمجھا رب پوچھے گا ضرور، رب پوچھے گا، تو نے جو کرنا کر لے، تو باپ سے چھپ کے کر، ماں سے چھپ کر کر، استاد سے چھپ کر کر، بڑوں سے چھپ کر کر، ادارے سے چھپ کر کر، دنیا سے چھپ کر کر، رب پوچھے گا ضرور. کتنا پیارا عقیدہ ہے. یہ وہ مائیں تھی ہماری جن کا علم کا بینک خالی تھا، بالکل خالی تھا، لیکن عقیدے ان کے مضبوط تھے. عقیدے وہ اللہ شافی، اللہ کافی کہہ کے دوا پلاتے. دوا پلاتی تھی اور شفا ہو جاتی. الحمدللہ عقیدے مضبوط تھے اس معنی میں. تو عرض کرنے کا مطلب ہے بھائی علماء سو علماء حق فرق ہم رکھیں گے جب یہ ہم کلام کریں گے. علماء سو کے شر سے اللہ ہمیں بچائے. اب سوال ہے تو علماء حق کیسے ہوتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اشارے بھی ہیں، حدیث میں تذکرہ بھی ہے، اور ایک حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی سن کر اللہ یاد آتا ہو، جس کی سن کر اللہ کی خشیت پیدا ہو، جس کی سن کر اللہ سے محبت بڑھے، جس کی سنت سے، جس کو سن کر اللہ کے حضور سجدوں میں لذت بڑھے. میں جملہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آگے بات آ جائے گی. جس کو سن کر اللہ کے حضور سجدوں میں لذت بڑھے، جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر آخرت کا یقین پیدا ہو، انشاءاللہ وہ علماء حق میں سے ہوگا. اچھا پھر وہ ایک چیز ہوتا ہے جو علماء حق، وہ ہمیں علماء حق اور سو میں فرق آسانی سے علم اور عمل میں مطابقت بھی نظر آتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اصل چیز تو یہ ہے، ایک صاحب بہت بڑے خطیب ہیں اور ایسی باتیں کرتے، میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے 10,000 قسم کی باتیں کر رہا ہوں. شجاع ہو سکتا ہے شجاع صاحب کے احترام میں خوف سے کر رہا ہوں کہ یار یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا عمل کیا ہے باہر جا کے؟ مطلب میں تو اس بات سے بھی بہت ڈرنے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو میری ذاتی وجہ ہو اور اس کی وجہ سے نقصان اس بات کو پہنچے کہ یار یہ ہے وہ جو ٹی وی پہ ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو دیکھو کیسا کرتا ہے. حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام؟ بندے کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہونی چاہیے. خلوت کیا ہے؟ تنہائی. جلوت کیا ہے؟ پبلک میں. ابھی جو آپ نے بات بیان فرمائی اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. میڈیا پہ بیٹھے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہم کر رہے ہیں جناب. گھر پہ کیسی کرتے ہیں؟ ارے سر گھر بھی آ جائے گا. نجی محفلیں اپنے ہی عقیدت بندوں کی ہوتی، وہاں پر کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بھی چلے گا نہیں، کیونکہ اب نجی محفلوں میں بھی سب کے پاس اسمارٹ فون میں کیمرہ موجود ہے. چلے گا نہیں. اللہ محفوظ رکھے. تو بھائی بندہ سیدھا ہو جائے، جہاں بیٹھے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اور اللہ کو راضی کرنے والا آبجیکٹو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سیدھا رکھے.
میں نے عرض کیا تھا کہ سجدوں میں لذت ایک وقفہ لے کے بعد یہ ایک نیا وہ ہے گفتگو کا انداز ہے. ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلے جیسی اب وہ طرز اطاعت نہیں رہی, یوں لگ رہا ہے سجدوں میں لذت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ رکھے. جی میں اس کرنے لگا ڈاکٹر صاحب کہ کچھ یونیورسٹیز میں پچھلے دنوں پروگرامز ہوئے, سوالات آئے, اور سر سوشل میڈیا آج کل بڑا زبردست بڑا ایکٹیو لوگ دین کی بات کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ لوگ بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو رمضان شریف میں بھی آپ کے علم میں دورہ ترجمہ قرآن ہم پیش کر دیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلا آ رہا ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تراویح کے دوران. کیو ٹی وی کے ناظرین بھی واقف ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے دوران بھی یہ بات دل میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے زبان سے نکلوائی بھی, اور پہلے اپنا بھی جائزہ ہم نے لیا اور پھر دوسروں کے سامنے بھی رکھا. سوشل میڈیا پہ جس انداز سے دین پیش ہو رہا ہے, انداز اس کا 95% حصہ وہ ایک دوسرے پہ لان تان, ایک دوسرے کی نیچا دکھانے کی کوشش, نیچا دکھانا, اور ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنا, اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹس پاس کرنا, اور رات 2, 3, 4 بجے تک لگے رہنا. رات 2, 3, 4 بجے تک لگے رہنا. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا اور پبلک میں بھی کہا بھائی آپ غور کر لیں, یہ 95% اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, 95% کیسز میں جو انداز گفتگو ہے اور جو کانٹینٹ آ رہا ہے اور جو کھلواڑ چل رہا ہے وہ جھگڑالو ہے نا. اس سب کو دیکھ کر کوئی عبادت کی لذت بڑھتی ہے, کوئی ذوق عبادت بڑھتا ہے, بلکہ بیزاری میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی سجدوں میں جھکنے اور بچھے رہنے اور اس میں لگے رہنے کا دل کرتا ہے, کوئی اللہ سے قربت کی اضافے کی طلب پیدا ہوتی. چیک کر لیجئے. تو سچی بات عرض کروں کہ بہت سے اسٹوڈنٹ کا سر نہیں. اور میں رمضان شریف میں کہہ رہا تھا, اور ایک لائیو ہمارا پروگرام چل رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی, میں نے عرض کیا کہ 2, 3, 4 بجے تک یہ بڑے بڑے تنزن, میں کہہ رہا ہوں تنزن انورٹڈ کاما میں, مجاہدین چونچے لڑاتے رہتے ہیں اور 4 بجے سو جاتے ہیں, 4:30 بجے بیچارے خوش ہو کے کہ ہم نے بڑی رات بھر عبادت کی ہے, نیک کام کیا, اور فجر میں سو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ ہے لوگوں کو, ان کے عقیدت مندوں کو بھی پتہ ہے. تو یہ حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تو بات چلی تھی کہ علماء حق کو کیسے پہچانیں گے. بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی, قول و فعل کا تضاد تو نہیں, دیکھ کر کیا دل کرتا ہے. اور ایک اور اینگل بھی ہے بھی حساس. وہ ان کو دیکھ کر جناب بڑا پروٹوکول ہے, بڑا ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں, بڑا واہ واہ کے نعرے ہیں, آگے پیچھے گارڈ پھر آگے پیچھے سب کچھ. تو دل کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی دولت, میرے پاس بھی شہرت, میرے پاس بھی فیم. یہ پروٹوکول ہے جو پرائم منسٹر کا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی گڑبڑ والا معاملہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن جسے دیکھ کر علماء حق کی دنیا داری سے کیا رغبت, بڑے لوگوں اور حکومتوں کے درباروں سے اسے کیا لینا دینا. اس کا دربار تو صرف ایک ہی ہوتا ہے. وہ سب سے بڑے دربار کا داعی ہوگا اور طالب بھی ہوگا, اور اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے جی ہر طرح کے شرور سے. میں اپنے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں سب سے پہلے, اللہ ہمیں ہر طرح کے شرور سے بچائے. یہ عزت اور یہ شہرت اور یہ نمود و نمائش اور یہ فیم کا بت, اللہ اس سے محفوظ رکھے. لیکن علماء حق واقعتاً وہ ہوں گے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو, جن کو سن کر, جن کو دیکھ کر اللہ سے محبت بڑھتی ہو, جن کو سن کر, جن کو دیکھ کر کچھ اللہ سے لو لگانے کا جی چاہتا ہو, جن کو دیکھ کر سن کر کچھ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو. یہ پازیٹیوٹی, میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا. نہیں مسلک کی بات نہیں, ایک جنرل بات ہو رہی ہے. جنرل بات کر رہے ہیں, تمام اکراس دا بورڈ. تو انشاءاللہ وہ علماء حق میں سے ہوں گے. اور جن کو دیکھ کر لڑائی جھگڑا, ہلا گلا, دنیا پرستی, دنیا داری, اور بس دین کا وہ ورژن کے بس لڑائی جھگڑا, نیچا دکھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اور کوئی لذت عبادت, شوق عبادت اور شوق عبادت کے ساتھ سجدوں کی لذت پیدا نہیں ہو رہی, تو وہ گڑبڑ کا معاملہ ہو. اچھا, ہر مسلک میں چاہے وہ کوئی بھی ہو, بہت جید قسم کے علماء اور ایسے اہل حق اور اللہ والے موجود ہیں کہ اگر 5 منٹ ان کی محفل میں گزار دیے جائیں, چاہے وہ کسی مسلک کے بھی ہوں, تو خدا یاد آنے لگتا ہے, کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ منظر پہ نہیں آتے. جی. اور
اللہ کا کلام ہمیں کیا سکھاتے ہیں جس کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا کلام قولوا للناس حسنا، جی یہ سورہ البقرہ کی آیت 83 وقولوا للناس حسنا، لوگوں زندگی کے ساتھ کلام کرو۔ سورہ لقمان میں دوسرا رکوع ہے، حکیم لقمان کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، آخری بات کیا ہے کہ آواز کو بلند نہ کرنا زیادہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں یقیناً سب سے بری آواز اور گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ چلانا کو دلیل تھوڑی۔ اور ڈاکٹر صاحب اللہ کا کلام، اس کا حسن اور توازن دیکھیں، بت غلط ہیں، شرک غلط ہے اور اسی کے خلاف ہے اسلام، لیکن تم اس کے غلط کہنے میں زبان کو غلط نہ کرنا، زبان کو غلط نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ ناظرین نوٹ کیجئے گا، سورہ انعام کی آیت نمبر 108، سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہنا، سب و شتم کہتے ہیں نا، گالیاں مت دینا، ورنہ یہ بے سوچے سمجھے پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برا کہیں گے، قصور تمہارا ہو جائے گا۔ شرک کو غلط کہو، بتوں کو غلط کہو، لیکن اشتعال انگیز زبان اختیار نہ کرو۔ بتوں کے رد میں بھی اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں، یہ اپنوں کے رد میں۔ اور ہم یوں کہیں کہ دین کا کیا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے، اور ایسے طرز عمل جس میں قول و فعل کا تضاد، جس میں بے عملی، جس میں دنیا پرستی، جس میں مناظرانہ انداز، جس میں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ساری حدیں پار کرنا، ان ساری حرکتوں کو دیکھ کر اگر کوئی دین سے دور ہوتا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس دین سے دور ہونے کا ذریعہ کون بنا؟ وہی بنیں گے، وہی بنیں گے۔ اچھا اگر خیر کی بات سے لوگ دین کے قریب آئیں گے تو صدقہ جاریہ، تو شر کی باتوں سے لوگ دین سے دور ہوں گے تو گناہ جاریہ کا معاملہ، گناہ جاریہ ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو یہ جو میں نے کہا نا دین سے دوری نہیں ہے، اصل میں بیزاری پیدا ہے۔ اگر بیزاری دین سے پیدا ہو، بجائے اس کے محبت پیدا ہو، بیزاری پیدا ہو رہی اس رویے، مطلب میری نظر میں کوئی بھی عالم دین، چاہے وہ کسی مسلک کا بھی ہو، کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ اپنی بردباری اور حلم کو نہیں چھوڑے گا گفتگو کرتے وقت۔ یہ بدتمیزی کرنا اور چیخنا اور چلانا اور لوگوں کو پہ تنقید، مطلب لوگوں کے سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اس سطح پہ آ جانا جو پڑھے لکھے آدمی کو زیب ہی نہیں دیتا۔ علم انسان کو حلم سکھاتا ہے، سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ عنہ، علم انسان کو حلم سکھاتا ہے، اور اگر یہ علم تحمل، بردباری اس سے اگر پیدا نہیں ہو رہا تو پھر یہ علم نافع نہیں ہوگا۔ اچھا ہم کیا مشتعل کرنے والی یا اشتعال انگیز گفتگو کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے، ہم دور ہو جائیں گے، لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دور ہو جائیں گے۔ بھائی اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھی بھیجا گیا تو کیا سکھا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے اور اللہ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ، سرکشی پر آ گیا ہے لیکن تم اس سے لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اچھا بچے بھی اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے جب ہم قاعدہ کوئی بھی قاعدہ پڑھتے ہیں نا تو قاعدے میں حروف لین آتے ہیں، جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بئی، باو بو اور بئی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، یعنی واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر، بو بئی تو تئی، بچوں کو پتہ ہے، بڑوں کو بھی پتہ ہے، یہ حروف نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، اس کو حروف لین کہتے ہیں، اسی لین سے لینا۔ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ علیہم السلام، فرعون کی طرف جاؤ اور فقول لہ قولا لینا، اور اس سے کہو نرمی کی بات۔ کتنا بڑا ظالم اور جابر، مگر دعوت دو تو نرمی کا انداز اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہمارے تمام اسکالرز حضرات ان کو یہ قرآن کی آیت جو ہے اپنے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے دشمن جو خدائی کا دعوے دار ہے، جو ظالم ہے، اس کے پاس اپنے نبی کو بھیجتے وقت کہہ رہے کہ اس سے ذرا نرمی سے اور پیار سے بات کرنا، اور ہم اپنے دینی بھائی کو، مسلک ہو سکتا مسلک اس کا الگ ہو، دینی بھائی تو ہے نا، دینی بھائی سے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور مسلمان کی جان اور مال اور آبرو سے کھیلنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا عرفہ کا دن اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حدود حرم کا تقدس ہے نا، جیسے اس کی حرمت ہے تم پر ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو اسی طرح حرام ہے۔
یہ ساری حرکتیں کر کے ہم کسی کی آبرو سے اگر کھیل رہے ہیں تو مسلمان کی آبرو سے کھیلنا بھی حرام ہے. بس اندازہ کر لیں کتنے بڑے جرائم ہیں یہ. بس یہ جرائم ہے، اور چونکہ بات سے بات نکلی تو میں نے کہا لگے ہاتھوں اس پر بھی گفتگو کر لی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے. میں تو خیر کوئی ایسا پروگرام کرتا ہی نہیں ہوں، یہی پروگرام کرتا ہوں، اور میرے سوشل میڈیا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال یہاں بھی اور ہر جگہ مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. آمین. اس کے ساتھ ہی اصل میں ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا اچھی بات زبان سے نکالے. حدیث شریف مکمل ہو گئی. اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ خیر کی بات زبان سے نکالو یا خاموشی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.